بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے محبوب الجہاں، آج میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ اس کے بعد 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس کے بعد تیسرے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے۔ اس کے بعد دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے اور غمزدہ نظر آنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتائیں کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جو لوگ گناہ کریں گے وہ جہنم کے پہلے درجے میں ہوں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد غمگین ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ مسجد سے حجرے جاتے ہیں اور حجرے سے مسجد، نہ کسی سے بات کرتے ہیں نہ کچھ۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ آئے، دستک دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا لیکن سلام کا کوئی جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار سلام کیا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے بھی سلام کیا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سب کچھ بتایا۔ لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجرے کے دروازے پر آئیں اور بولیں، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گنہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا۔ اے اللہ، میری امت کے گنہگاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اتنے میں حکم آ گیا، اے میرے محبوب، غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگوں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام کمنٹ باکس میں ایک بار ضرور ٹائپ کریں، اور مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیوں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔